بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف کی ضمانت کو لے کر ترجمان لاہور ہائی کورٹ کا اہم بیان سامنے آ گیا، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور رانا ثناءاللہ نے جو کل دھمکیاں لگائی تھیں سینئر افسران کو، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ساری جو ریاست کو گالی دی تھی، ملک توڑنے کی باتیں کی تھی، بالآخر اداروں نے اور ریاست نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دہشت گرد کے خلاف کارروائی کا۔ وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں شہباز شریف کی درخواست ضمانت کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت جو کہ منظور ہوئی تھی، جس کو اناؤنس کیا گیا تھا، اور بعد میں معاملہ یہ بنا کہ ایک جج صاحب نے سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر یہ بات بھی آئی کہ اگلے دن بینچ بھی نہیں بیٹھا تھا۔ اور یہ بات تو میں نے بھی آپ کو بتائی تھی کہ اگلے دن ہی 13 اپریل کو بیل لگی تھی شہباز شریف کی۔ ایک دن کی تاریخ دی نیب کو کہ وہ اگلے دن بحث کرے۔ 14 اپریل کو دوبارہ بحث ہوئی۔ 14 اپریل کی بحث پر ہی جب شہباز شریف کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ کر کے ججز صاحبان اندر جاتے ہیں، تو خواجہ آصف کی بھی اسی دن ضمانت لگی تھی۔ دوبارہ ججز صاحبان باہر نہیں آئے تھے، اور خواجہ آصف کی جو ضمانت تھی وہ بھی ری شیڈول ہو گئی تھی۔ اور اس سے اگلے دن 15 کو کیپٹن صفدر کی ضمانت تھی، لیکن اس دن بھی ججز نہیں آئے تھے۔ حالانکہ دونوں ججز الگ الگ اپنا سنگل بینچ کر رہے تھے، لیکن ڈویژن بینچ میں نہیں آئے تھے۔ اور جس کے بعد پھر یہ بات سامنے آئی کہ اس پر اختلاف آیا ہے، اور جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ یہ وہ بیل ہے جس بیل کے بارے میں پہلے جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے حوالے سے حمزہ شہباز کی بیل میں ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو معاملہ چلا تھا، جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا حمزہ شہباز کی بیل میں کہ اس کے جو حقائق ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں، حقائق کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ اور پھر یہ نیچے آئے تھے، اور انہوں نے جس گراؤنڈ کے اوپر بیل لینا چاہی وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر حمزہ شہباز کو ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ پھر مریم نواز کو جس طریقے سے وہی بینچ ریلیف دیتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 10 دن پہلے انفارم کیا جائے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے خلاف وہ فیصلہ تھا جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے دیا۔ تو یہ معاملہ تو چلتا آ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب نے اس معاملے پر جو ہے وہ اپنی رائے دی، اور ان کی رائے دینا ان کا حق ہے، اور انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ وہ سگنیچرز نہیں کریں گے۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ اگر شہباز شریف، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے اتوار کے دن عدالتیں کھول کر ریلیف دیے جاتے ہیں، یا جن کو چھٹی کے دن ریلیف دیے جاتے ہیں، 15 اپریل، 16 اپریل اور آج 17 اپریل، تیسرا دن گزر گیا ہے، اور آج تک جو شہباز شریف ہیں ان کی درخواست ضمانت شہباز شریف کی جو درخواست ضمانت تھی وہ 14 اپریل کو جو ہے اس کا فیصلہ آیا تھا، 13 اپریل کو لگی تھی، اور پھر اگلے دن 14 اپریل کو۔ 14، 15، 16 اور 17 آج چوتھا دن ہے، اور ابھی تک شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سائن نہیں ہوئے۔ اب ترجمان لاہور ہائی کورٹ، اور یہ ورڈ میں نے تو مجھے جتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے لاہور ہائی کورٹ میں، یہ پہلی دفعہ میں نے ورڈ سنا ہے ترجمان ہائی کورٹ۔ ترجمان ہائی کورٹ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب یہ ترجمان ہائی کورٹ کون ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے، اور ترجمان ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو شہباز شریف کی بیل ہے اس کے بارے میں جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں میڈیا پر وہ بند ہونی چاہیے، قیاس آرائیاں نہیں کی جانی چاہیے۔ شہباز شریف کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، شہباز شریف جیل سے باہر آنے والے ہیں، بس صرف جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ججز کے دستخط ہونے تھے اور وہ دستخط نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ابھی روک کر جاری نہیں ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمان لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ضمانت ہو چکی ہے، اب صرف سگنیچرز ہونے ہیں۔ تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، پھر ہمارا سوال کرنا تو بنتا ہے کہ جناب جن کے لیے عدالتیں 50 روپے والے اسٹامپ پر جن کو باہر بھجواتی ہیں، جن کے لیے اتوار کے دن اور چھٹی کے دن بھی ریلیف جن کو دیا جاتا ہے، ان کے لیے چوتھا دن ہے اور سگنیچرز نہیں ہوئے، اور وہ بھی جو اپنے آپ کو جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ وہ کرپشن کے گاڈ فادر ہیں، کیا ان جو گاڈ فادر ہیں ان کے لیے دستخط نہیں ہوئے، چوتھا دن ہوا ہے؟ تو یہ بات کم از کم مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی
اور میں تو اس کو جو ہے وہ ہضم نہیں کر پا رہا، اور یہ جو ترجمان ہائی کورٹ کا جو بیان ہے، کیونکہ یہ ترجمان ہائی کورٹ کا ہے تو اس سے تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں، اس پہ تو میرے خیال میں توہین عدالت ہمارے اوپر نہیں لگے گی کہ ترجمان ہائی کورٹ کا یہ بیان دینا کہ کیا اب عدالتوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ ایک ملزم کی ضمانت کے حوالے سے ترجمان اس کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دیں اور اپنی پوزیشن کلیئر کریں. تو یہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے جو نظام ہے اس کے لیے کوئی بہتر ہیں، کوئی فروٹفل ہیں، یا اس کے لیے کوئی یہ کوئی نیک نیتی یا اس کے لیے کوئی اچھی شہرت کا سبب بنیں گے. یہ معاملہ تو پھر جیسے خراب ہو رہا ہے ویسے نظام خراب ہوتا جائے گا. دوسری طرف اب یہ ترجمان ہائی کورٹ کا آپ کو میں نے بیان سمجھا دیا ہے، اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ترجمان کا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اور آگے جس طریقے سے یہ جیسے عدالتوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے بارے میں کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، تو یہ وہ اگر، اور اب یہ چھوٹے میاں کے لیے یہ دوسرا اگر ہے، اور اس پر بھی عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو ریلیف دے دیا ہے، بس صرف سائن ہونے ہیں. دوسری طرف جو معاملہ ہے رانا ثناءاللہ کا، رانا ثناءاللہ نے کل ایک دھمکی دی تھی، اور رانا ثناءاللہ نے یہ کہا تھا کہ جو کمشنر لاہور ہے، چیف سیکرٹری پنجاب ہے، اور ایسے ہی دیگر افسران کو دھمکیاں دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ افسران یاد رکھ لیں کہ انہوں نے نوکریاں بھی کرنی ہیں اور پھر ان کے بچوں نے بھی ادھر رہنا ہے. اور رانا ثناءاللہ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ افسران نواز شریف و شریف فیملی کی جائیدادوں پر حملہ کرنے والے افسران تیار رہیں، اور ہم جس نے نواز شریف کو دکھ دیا ہے اس کو دکھ دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ جو بھی افسر حکومت کی بات مانتا ہے اور ہمیں پریشان کرتا ہے وہ بھی تیار رہے. اور انہوں نے افسران کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ریاست کے خواہ مخواہ وفادار نہ بنے نواز شریف کے خلاف اٹھائے جانے والے فیصلوں کے خلاف بغاوت کرنے، ورنہ پھر تیار رہیں. یہ جو سرعام دھمکی دی گئی تھی رانا ثناءاللہ کی طرف سے، اور رانا ثناءاللہ نے یہ بیسیکلی ریاست کو جب یہ کہا تھا کہ اگر نواز شریف کا گھر گرایا جائے گا تو ملک ٹوٹ جائے گا یا ہم پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو ایک تو ریاست کو تو گالی دی ہی دی، جو انہوں نے افسران کو گالی دی تھی اور افسران کو دھمکیاں لگائی تھیں اور ان کے بچوں تک کو نہیں بخشا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی شخص کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہ ہے کہ جب آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ بھی اور آپ کے بچوں کی بھی خیر نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کیا دھمکی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا جو ہے کارروائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی ریزن چاہیے؟ لیکن الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کل آواز اٹھائی اور ہم نے ریاست پاکستان سے مطالبہ کیا، اور جہاں تک ہماری رسائی ہے ریاست پاکستان کے نمائندوں سے بھی ہم نے ان سے گزارش کی تھی، اور ہم نے ان کو پرسنلی بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جناب اگر رانا ثناءاللہ کے خلاف آپ کارروائی نہیں کرتے تو پھر آپ جو باقی لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں پھر اس کو کیسے آپ جو ہے وہ لیگلائز قرار دیں گے کہ ایک شخص میڈیا پر آ کر سرعام دھمکیاں دے رہا ہے اور افسران کو کہہ رہا ہے کہ نہ آپ کی خیر نہ آپ کے بچوں کی خیر، خواہ مخواہ کی وفاداری ریاست سے چھوڑیں، نہیں تو آپ تیار رہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس پر ریاست پاکستان نے بالآخر آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور ریاست پاکستان کے جو وزیر ہیں، وزیر اطلاعات فواد چودھری، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان کر دیا ہے ریاست پاکستان نے. اور ریاست پاکستان نے یہ کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو احکامات ہیں دہشت گردی کے مقدمے کے وہ جاری ہو چکے ہیں، اور رانا ثناءاللہ کے خلاف ہم کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے اور کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سرکاری افسران کو دھمکیاں دیں. رانا ثناءاللہ نے وہی زبان استعمال کی جو TLP یا جو متحدہ قومی موومنٹ استعمال کیا کرتی تھی، الطاف حسین استعمال کیا کرتے تھے. رانا ثناءاللہ نے سرکاری افسروں کے خلاف دہشت گردوں والی زبان استعمال کی. یہی زبان پہلے متحدہ بانی الطاف حسین بھی استعمال کرتے تھے. اور جاتی عمرہ میں کوئی گھر گرانے کا ارادہ نہیں تھا. جب ریاست کارروائی کرتی ہے تو وہ کسی سے پوچھ کر نہیں کرتی، وہ قانون کے مطابق چلتی ہے. اور جب قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ریاست یہ ایک گھر غلط بنایا یا یہ پراپرٹی پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے یا مافیا نے قبضہ کیا ہے، قانون اس کے مطابق حرکت میں آتا ہے اور ریاست پھر کسی کی پابند نہیں ہوتی. اور ہم اگر جو ہے وہ مسمار کرنے جاتے جاتی عمرہ کو تو پھر یہ 100-200 کارکنان سے وہ معاملہ رکنے والا نہیں تھا. اگر ان کے اتنی کارکنان تھے تو یہ کھوکھر پیلس کو جب گرایا جا رہا تھا اس وقت روک لیتے.
اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاست کے ساتھ آ گئے ہیں گالم گلوچ پر، اور ریاست کے ساتھ آ گئے ہیں یہ دھمکیاں دینے پر، اور اب ریاست ان کو نہیں چھوڑے گی۔ اور ساتھ فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ سیکورٹی اداروں نے اس فتنے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جو فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے، اور جو ایکشن ہے وہ تھوڑے فواد چودھری نے کہا ہے کہ چند گھنٹوں کی بات ہے، ایکشن لے لیا جائے گا، اور جو دہشت گرد ہے جو رانا ثناءاللہ، اور پہلے رانا ثناءاللہ کے خلاف تو پہلے بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے وہ مرکزی ملزم ہیں، تو وہ دہشت گردی کے ملزم تو پہلے ہیں، اور اب نیا ان کے خلاف ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ریاست ہرگز کمزور ریاست نہیں، ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، سرکاری زمین غلط طور پر ٹرانسفر کی گئی، سرکاری زمین بوڑھی عورت کے نام پر ٹرانسفر کی گئی، پھر وہ زمین نواز شریف کی والدہ کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی، ٹی ایل پی پر پابندی حکومت کا فیصلہ ہے، اور نواز شریف کے خلاف کارروائی بھی ریاست کا ہی فیصلہ ہے، ان کے گھر کے خلاف کارروائی، اس لیے کوئی اس کے اوپر سوالات نہیں اٹھا سکتا۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ نے جو ہے وہ دوبارہ دھمکی دیتے ہوئے فواد چودھری کو کہا ہے کہ میرے خلاف جو آپ مقدمہ درج کروانے جا رہے ہیں اس کے مدعی آپ خود بنے، میں بھی آپ کو دیکھوں گا۔ اور ساتھ انہوں نے سعد رضوی کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میرے حلقے میں پہلے بھی علماء کرام اتنے زیادہ ہیں اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور نون لیگ آپ کو اون کرے گی، لیکن جو جلاؤ گھراؤ کا معاملہ ہے اس کی طرف نہ آئیں، کیونکہ اس کی بنیاد پر صرف ایک بندے کو ریلیف مل سکتا تھا، اور وہ تھا عمران خان۔ عمران خان کو جلاؤ گھراؤ کر کے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کو پیغام بھجواتے ہیں کہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر سیاست کریں، اور ہم اس معاملے پر جو ہے وہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے اور سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، اور یہ جو ان کے خلاف کارروائی ہے وہ کہاں جاتی ہے، اور رانا ثناءاللہ کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس کا کیا بنتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔